شیخ، جب بھی خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کی جاتی ہے خصوصاً میڈیا پر، تو ایک طرف ہمیں خواتین کا وہ طبقہ دکھائی دیتا ہے جو مرد کے ہر کردار سے اور ہر فعل سے نالاں نظر آتی ہیں۔ اب وہ ڈائلاگ جب آگے بڑھتا ہے تو کسی نتیجے پر منتج نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ ایک منفی تاثر ہی ملتا ہے۔ تو اگر اس ڈائلاگ کو آگے بڑھایا جائے تو کیا ہونا چاہیے؟ وہ اس آغاز کیا ہوگا، نقطہ کیا ہوگا جس پہ ہم بات کریں؟ میرے خیال ہے پہلے تو ہمیں ڈائلاگ کے آداب سیکھنے پڑیں گے۔ جی تو ڈائلاگ کا جو موضوع ہے وہ تو چھوڑیں، جی ہمارے ہاں مذاکرہ یا ڈسکشن تو ہوتی نہیں ہے، ہمارے ہاں تو مناظرہ اور چیلنج کی شکل میں عام طور پہ ان سیمینارز پہ اور پروگراموں میں بات ہوتی ہے۔ تو میرے خیال ہے پہلے تو اس کے آداب سیکھنے ہوں گے۔ دوسرا، جو ہمارے ہاں عام طور پہ تو افسوس کے ساتھ اکثر پروگرام جو آ رہے ہوتے ہیں وہ تو لگتا ایسے کوئی دنگل صاحب وہ ہے، اور اس میں پہلوانوں کو آپس میں لڑوا کے تو ریٹنگز لی جاتی۔ میرا خیال ہے پہلے سے کچھ ٹی او آرز کو کہتے ہیں، کچھ اصول و آداب اور قواعد، کچھ قیود وہ طے ہونے چاہیے، حدود طے ہونے چاہیے کہ اس موضوع پہ بات ہوگی اور اس حوالے سے بات ہوگی۔ تو یہ ڈائلاگ ہی سیکھنا پڑے گا پہلے تو۔ رہی بات کہ کوئی ہم جگہ پہ پہنچتے نہیں ہیں، میرا خیال میں جب ہم ڈائلاگ کرنا سیکھ لیں گے، ڈسکشن کرنا سیکھ لیں گے، مذاکرہ اور مباحثے کے بھی حدود سیکھیں گے تو اس سے فرق پڑے گا انشاءاللہ۔ شیخ، خواتین کی تعلیم کے حوالے سے کچھ حدود بھی ہیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، یا جس طرح مرد ایک تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہیں بھی جا سکتا ہے، تو لگتا یوں ہے کہ مرد کے لیے تو بڑی آزادی ہے جبکہ خواتین پر خاصی پابندی ہیں۔ کیا ایسا ہی ہے یا محض یہ ایک؟ میرا خیال ہے میں خواتین کی جہاں تک تو تعلیم کی بات ہے تو تعلیم تو ویسی ہے جیسے مردوں کی ہے۔ ہاں، جہاں جہاں ان کے کردار الگ الگ ہو جاتے ہیں وہاں پہ مضامین الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ ڈاکٹر اسپیشلائز مطلب میٹرک ایف اے تک یا ایف ایس سی تک تقریباً آپ ایک ہی چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر جو آپ اپنے اپنے شعبہ جات کو چن لیتے ہیں ان طرح بدل جاتے ہیں، تو بدل جایا جاتا ہے اور کرنا چاہیے۔ آج بھی ویسٹ کے اندر بے تحاشا آل گرل سکولز اور کالج اور یونیورسٹیز ہیں، اور آج کے دور میں تو اس پہ تو ہم کبھی وہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نصاب ایسی ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ میرے خیال میں قید زیادہ اس لیے بھی ہے کہ شاید اس کا اہتمام نہیں ہوا، یعنی کہ ہم آج اگر یہ کہیں کہ ہمیں ایک خاتون ہے اور وہ پردہ دار ہے اور وہ کہتی ہے جی کہ مجھے کسی نامحرم ڈاکٹر سے علاج نہیں کروانا، تو کسی تو بچی کو ہمت کر کے ایک دفعہ ڈاکٹر بننا پڑے گا نا۔ اگر وہ بچی ڈاکٹر ہی نہیں بنے گی ہماری اور وہ چیزیں پڑھیں گی نہیں تو پھر وہ بچیاں کہاں سے آئیں گی جو علاج کریں گی؟ جو بچیوں کو پڑھائیں گی وہ استانیہ کہاں سے آئیں گی؟ پھر کیسے کریں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ پہلے تو ہمیں اس میں سہولیات میسر کرنی پڑیں گی۔ سہولیات کی کمی ہے، پوری قوم کی کمی ہے، ہمارے ملک میں تو ویسی سہولت تعلیم کی بہت ہیں نہیں، اور ہیں تو ناکافی نہیں بلکہ اتنی اچھی نہیں ہے، اور بچیوں کے لیے اس سے بھی کم ہے۔ تو پہلے وہ پوری ہو جائیں گی تو پھر حدود تو باقی شریعت کے اندر رہتے ہوئے اور معاملات سارے ہو سکتے ہیں۔ شیخ، فن تعلیم تو آپ کا خاص موضوع ہے، آپ کے دل کے قریب بھی ہے اور زندگی بھر آپ نے اس پہ کام بھی کیا ہے۔ شیخ، یہ فرمائیے کہ مخلوط تعلیم کردار سازی میں یا وہ اسکل سیکھنے میں کتنی معاون ہے؟ آخر کیوں اس پہ اتنا اصرار کیا جاتا ہے بحیثیت فن تعلیم؟ میرا خیال میں مخلوط تعلیم کا زیادہ مسئلہ ٹیکنیکل ہے ہی نہیں، فنی طور پہ ہے ہی نہیں۔ میرے خیال میں ہمارے ملک میں ایک طبقہ ہے جو مغرب کی اندھی تقلید، جس کو کہتے ہیں بعض کیا کہتے ہیں اس کو پنجابی میں کہتے ہیں انیوا وہ تقلید انہوں نے جو کر دیا، جیسی کوئی چیز آپ نے وہاں اخبار میں پڑھی، ٹی وی پہ دیکھی، سوشل میڈیا پہ دیکھی، بس ہم نے کل سے کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سے رسومات دیکھتے ہیں کہ جو ہی آپ نے وہ دیکھا کسی کو کرتے ہوئے یہ وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے سوچے سمجھے بغیر بہت سے کام کیے۔ میں آپ کو نقصانات بتاؤں بعد میں، کوئی فائدہ بھی ہے اس کا؟ کیا فائدہ ہے اس کا؟ آپ جس معاشرے میں نکاح پہ اتنی بندشیں ہیں اور ہر برائی کے راستے آپ کھول دیتے ہیں، اس میں ایک مزید پلیٹ فارم آپ دے دیتے ہیں بچیوں کو، ان کو کتنی مشکل آزمائش میں آپ ڈال دیتے ہیں۔ تو اس مشکل آزمائش پہ ڈالنے کے بجائے میرے خیال میں تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن میں تو جو کر رہے ہیں مخلوط تعلیم ان سے پوچھے فائدہ کیا ہے؟ جی صحیح، کوئی فائدہ نہیں، کوئی سائیکولوجیکل فائدہ، کوئی نفسیاتی فائدہ، کوئی فائدہ نہیں۔ شیخ، ایک طرف تو ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے
کہ ماضی کے مقابلے میں اب شاید والدین میں بچوں کو پڑھانے کا رجحان زیادہ ہے، ان کی ڈگری کے لیے زیادہ کوشاں رہتے ہیں، لیکن کچھ عرصے سے یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ طلاق کا ریشو بہت تیزی سے معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے اگر ماضی سے موازنہ کریں. تو کیا اس میں آپس میں کوئی مطابقت ہے، کہیں کوئی لنک ہے اس چیز کا، کیا وجہ ہے؟ میرے خیال میں پڑھائی سے تو تعلق اس کا نہیں ہے، تعلیم کو شاید اس کا الزام دینا تو فیکٹر ہو سکتا ہے. جب خواتین کے پاس ایک ایسی ڈگری آ جائے کہ وہ پیسہ کماتی ہیں، خود اپنا خیال رکھ سکتی ہیں ان کے خیال میں، اور گھر سے ان کو گھر سے یا خامن سے یا گھر سے وہ عزت یا وہ مرتبہ یا وہ سکون نہ مل رہا ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے پاس ایک ہتھیار تو آ جاتا ہے. آپ ان کو غلط بھی شاید نہیں کہہ سکتے ہوں گے، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ تعلیم کا قصور نہیں ہے اس میں. اصل میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز ہوئی ہے پاکستان میں، تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہوتے ہوئے، کہ اقدار کا، افکار کا، اور جو بریک ڈاؤن ہوا ہے، جو تبدیلیاں آئی ہیں سوسائٹی کے اندر، ان تبدیلیوں کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خرابیاں، بہت سی خرابیوں کا باعث ہو رہا ہے بڑا کچھ، اور بہت سی مشکلات کا وہ ہو رہا ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ ذمہ داریوں کا احساس ختم ہو رہا ہے، ذمہ داریاں لوگ لینے کو تیار نہیں ہیں، بہت زیادہ پیسے کی دوڑ اور بہت زیادہ ضروریات، خواہشات اور مرحومیوں کا احساسات یہ بڑھ گئے ہیں. تو شاید میرا خیال ہے کہ زیادہ قصور جو ہے وہ بہت سے اور عناصر کا ہے اس میں. شیخ یہ فرمائیے کہ طلاق کی بڑھتی شرح میں قصوروار کون ہے زیادہ، مرد یا عورت؟ میرے خیال میں ہر کیس فرق ہوتا ہے، لیکن میں شادی کے ٹوٹ جانے کو عام طور پہ دونوں کا قصور سمجھتا ہوں. دونوں کی ناکامی ہوتی ہے اس میں. زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری جو ہے، جب ہم منصب دیتے ہیں کہ بھی وہ انچارج ہے اور وہ جو گھر کو بار کو دیکھنے والا وہ ہے اور وہ فلانا ہے، تو پھر زیادہ ذمہ داری اس کو لینی چاہیے، گھر کو سنبھالنے رکھنے کی، ساتھ لے کے چلنے کی. تو یہ ایک جنرل سا رول دے دینا جی کہ یہ عورتیں زیادہ خراب ہیں یا بندے خراب ہیں، یہ نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن ہاں ضرور میں کہوں گا کہ زیادہ ایفرٹ جو ہے، زیادہ جو کوشش ہے سنبھالنے کی، وہ مرد کو اپنے سر لینی چاہیے. تو شیخ کیا اب اس بات کی ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی کہ شادی سے پہلے دلہا دلہن یا بچہ بچی جو ہیں وہ یہ سیکھ لیں کہ انہوں نے آگے زندگی کیسے گزارنی ہے؟ کچھ اس طرح کے پروگرامز نہیں ہونے چاہیے معاشرے میں؟ بالکل ہونے چاہیے، اور دنیا بھر میں ہو رہے ہیں. اور اس کو شادی سے پہلے جو ہوتی ہے پری میرٹل کانورسیشنز اور سیمینارز اور ورک شاپس اور ٹریننگ پروگرامز یہ کیے جاتے ہیں. تو ان کو کرنا چاہیے، ان پہ محنت کرنی چاہیے. اور جیسے بہت ساری چیزیں ہمیں اب خود کرنی پڑتی ہیں جو پہلے گھروں میں خود بخود ہو ہی رہی تھیں، اب آپ کو کرنی پڑتی ہیں. تو اس کا اہتمام بالکل کرنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں بہت ضروری. اور اگر آپ کے پاس میسر نہیں ہے کچھ بھی، تو میرے خیال میں بہت سی معلومات انٹرنیٹ پہ آپ کو بنیادی مل جاتی ہیں. اور دینی بہت سے دیندار لوگوں کے بڑے اچھے لیکچرز ہیں ان مسئلوں کے اوپر، ان کو دیکھنا چاہیے. شیخ آپ کیا تجویز دیں گے، کیا نصیحت فرمائیں گے نوجوان جوڑوں کو جو نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں یا جو کر چکے ہیں اور حالات ان سے نہیں سنبھل رہے ہیں، تو آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ میرے خیال میں شروع کریں اللہ کے نام سے، شروع کریں دعا سے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ کھولے، آپ کا ذہن کھولے، آپ کے دلوں میں نرمی پیدا کرے، کیونکہ اس کے دنگلیوں کے درمیان لوگوں کے دل ہیں، جیسے چاہے وہ پھیر سکتا ہے. تو ایک تو یہ بڑا ضروری ہے کہ دعا سے شروع کریں. دوسرا یاد رکھیں کہ اس رشتے کو اللہ کے نام پہ جوڑا جاتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرے. بار بار نکاح کے خطبے میں بھی یہی آیات آتی ہیں، اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. تیسری چیز یہ ہے کہ جو ہر انسان کو کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے وہ یہ دیکھے کہ میرا کوئی قصور تو نہیں ہے، یا میں بہتر کرنے کے لیے کیا چیز چھوڑوں، کیا چیز اختیار کروں، میں کیا کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں حالات کو بہتر کرنے کے لیے. میرا خیال میں کہ یہ چیز بڑی ضروری ہوتی ہے کہ ہم ہر وقت دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ پہل کرے، وہ کچھ کرے، وہ ایسا بنے.
وہ ایسا کر کے دکھائے، وہ ایسا نہیں کرتا. تو بجائے یہ سوچنے کہ اگر ہر شخص اپنا سوچے، دونوں سوچ، اکثر ایسا میں نے دیکھا ہے کہ دونوں لوگ نیک نیت ہوتے ہیں، بس نہیں بن رہی ہوتی آپس میں، تو اس کے لیے یہ سٹیپس کریں اور سیکھیں، پڑھیں، کتابیں پڑھیں، کتاب سے مل جاتے ہیں، ویڈیوز مل جاتی ہیں، کسی بڑے بزرگ سے، کسی آج کل تو وہ کاؤنسلرز مل جاتے ہیں، تو اس سے مل کر ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمارے جوڑوں کو سلامت رکھے. یہ سوسائٹی کا بیسک فیبرک اور یونٹ ہے، اگر یہ ٹوٹنا شروع ہو گیا تو سوسائٹی ٹوٹنا شروع ہو جائے گی.